تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں حافظ ابو سفیان نعمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو سے کلاسز. آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اردو قواعد کی جو 10th کلاس کی بک ہے، اور جو بچے 10th کلاس میں نہ بھی ہوں ان لوگوں کے لیے بھی یہ بہت مہتوپورن چیپٹر ہے. تو آج ہم قواعد کی بات کرنے والے ہیں. یہ بورڈ ایگزام میں بھی بہت کام دیتا ہے، سی بی ایس سی بورڈ میں بھی بہت کام دیتا ہے. یعنی بہار بورڈ والے کے لیے بھی ہے اور سی بی ایس سی بورڈ والے کے لیے بھی ہے. چاہے جو چاہے اس سے پڑھائی کر سکتا ہے اور عام آدمی جو ہے وہ بھی اس سے نالج لے سکتے ہیں. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم قواعد کی بات کریں گے. جیسا کہ ہم نے چیپٹر نمبر 1 یعنی قواعد کو کتنے قسموں میں بانٹا گیا ہے، 5 قسموں میں بانٹا گیا ہے، وہ والا چیپٹر ہم نے پڑھا دیا ہے. آپ نے اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میرے جا کے آئی ڈی میں جا کر دیکھ سکتے ہیں، میرے یوٹیوب چینل میں جا کر دیکھ سکتے ہیں. تو آئیے ہم ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں. اس سے پہلے ایک درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے پاس ضرور شیئر کریں. تو آئیے آج ہم اپنے پڑھائی کی اور چلتے ہیں. یہاں پر ہم نے لکھا ہے، سب سے پہلے یہاں پر لکھا ہے کلاس 10th یعنی 10ویں کلاس لکھا ہوا ہے، اور سبق نمبر 2 یعنی چیپٹر نمبر جو ہے وہ ہمارا 2 ہے. اور یہاں پہ لکھا ہوا قواعد. جیسا کہ ہم کو پتا ہے کہ قواعد کیا ہے، قواعد ہے قاعدہ کی جمع. قاعدے کی جمع کو قواعد کہا جاتا ہے. جیسے کہ صفت ہوتا ہے تو اس کی صفات ہوتا ہے. یعنی ایک جمع ایک چیز ہوتی ہے اس کو واحد کہتے ہیں، اور جب وہی چیز بہت ساری ہوتی ہے تو اس کی جمع کہتے ہیں. جیسے ہم بول سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پریشانی ہے، پریشانی ہوا ایک چیز، لیکن میرے پاس بہت ساری پریشانیاں ہیں تو وہ اس کی جمع ہو گئی. یعنی ایک سے زائد چیزوں کو یہ کیا بولتے ہیں، جمع بولا جاتا ہے. تو یہاں پر جو قواعد لکھا گیا ہے یہ جمع ہے، یعنی اس کا جو واحد ہوگا وہ ہوگا قاعدہ. قاعدہ کی جمع قواعد ہے. قواعد کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تو جو بھی ہم گفتگو کرتے ہیں، جو بھی ہم بات چیت کرتے ہیں، بول چال جو ہم پڑھائی کرتے ہیں، اسی کو طور طریقے سے بولنے کو قواعد کہا جاتا ہے. یعنی جو ہم لفظی گفتگو کرتے ہیں آپس میں، اس کے طور طریقوں کو، اس کے بولنے چالنے کے طور طریقوں کو، پڑھنے کے طور طریقوں کو قواعد کہا جاتا ہے، صاف صاف بھاشا میں. بقیہ آپ اگر کتابوں میں جائیں گے تو وہ آپ کو سمجھ سے باہر رہے گا. تو آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے اسم کا بیان. آخر اسم کیا ہوتا ہے، اسم کب استعمال ہوتا ہے، اسم کیا ہے، اس کے بارے میں آج جانیں گے. تو یہاں پر ہم نے لکھا ہوا ہے اسم کیا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ اسم کیا ہے. تو اسم وہ کلمہ ہے، یہاں پر لکھا ہے اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص کہتے آدمی کو، چاہے وہ زندہ آدمی ہو چاہے وہ مردہ آدمی ہو. یہاں پر آپ اس ویڈیو کو اگر آپ نے تھوڑا سا بھی اسکپ کیا تو سمجھ لیجئے کہ جو بھی پڑھیں سب پانی میں چلا گیا، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. تو برائے مہربانی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ویڈیو اگر دیکھے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں، تب جا کر یہ سمجھ میں آئے گا. کیا لکھا ہوا ہے؟ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام بتائے. کیا کہہ رہا ہے؟ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی چیز، جو کسی شخص یا جگہ کا یا چیز کا کیا کرے، نام بتائے. معنی کے اعتبار سے اسم کی 2 قسم ہیں. کیا لکھا ہوا ہے؟ معنی کے اگر حساب سے دیکھا جائے، معنی جو لغوی معنی ہوتا ہے اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اسم کو 2 کیٹیگریز میں بانٹا گیا ہے، یعنی 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا اسم جو ہے وہ ہے اسم ذات، اور دوسرا اسم جو ہے یعنی دوسرا جو کیٹیگری میں اس کو بانٹا گیا تھا وہ ہے، یہاں پر دیکھیے، اسم ذات اور اسم صفت. کیا لکھا ہوا ہے؟ اسم ذات اور اسم صفت. یہاں پر پہلا ہے جس کو بانٹا گیا ہے اسم ذات میں، یہاں پر ہم نے اس کو مارکر لگا دیا. دوسرا جو ہے یہ ہے اسم صفت. اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. اب اسم ذات کیا ہوگا، اسم صفت کیا ہوگا، یہ اگر کہیں پر آ جائے اور پوچھا جائے کہ اس میں سے اسم صفت کیا ہے اور اس میں سے پوچھا جائے کہ اس میں سے اسم ذات بتائیں تو ہم کیسے بتائیں گے؟ ہم کنفیوز ہو جائیں گے. تو آپ کو بالکل ہی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس ویڈیو کو بس پورا دیکھنا ہے اور لائک کا بٹن دبا دینا ہے تاکہ میرے پاس جو نوٹیفیکیشن آئے اس سے یہ پتا چلے کہ ہاں ہم نے جو سکھایا ہے وہ بچوں کے کچھ سمجھ میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اسم ذات کیا ہے. یہاں پر ہم نے لکھا، یہ اپنے سے میں نے کوشچن بنایا ہے. یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ اسم ذات کیا ہے. واقعی اگر آپ پہلی بار پڑھ رہے ہیں تو پوچھیں گے نا، بھائی اسم ذات تو ہو گیا، اسم صفت تو ہو گیا، لیکن اسم ذات کیا ہے یہ ہمیں بتائیں گے تبھی تو ہم پڑھیں گے. تو آئیے ہم لے چلتے ہیں آپ کو اپنی بورڈ پر. یہاں پر کیا لکھا ہوا میں نے؟ کسی چیز، جگہ یا شخص کے نام کو اسم ذات کہتے ہیں. کسی چیز، جگہ یا
किसी शख्स के नाम को इसमें ज़ात कहते हैं। अब किसी चीज, जैसे मैं बोलूंगा दूध, मैं बोलूंगा दही, मैं बोलूंगा ये घर, मैं बोल दूंगा क्या, मैं बोल दूंगा इमरान, मैं बोल दूंगा आसिफ, मैं बोल दूंगा ये सुफियान। तो यहां पर जो मैंने बोला किसी जगह यानी शख्स, अब शख्स कहते हैं आदमी को, जगह का नाम ले लेते हैं, जैसे इलाहाबाद हो गया, न्यू दिल्ली हो गया, पटना शहर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, दरभंगा हो गया, मधुबनी हो गया, ये जगह का नाम है। आप चाहें तो इसको अपने गांव के नाम में भी जोड़ सकते हैं, जैसा कि उसौथुडी हो गया, टिक्कार हो गया, दरभंगा हो गया, और क्या बोलते हैं कमतौल हो गया। तो आप इसको अपने गांव के नाम से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो जगह का नाम है। जगह का नाम, शहर का नाम, या किसी शख्स का नाम, या किसी चीज का नाम को इसमें जात कहते हैं। अब यहां पर मैंने और भी कुछ लिखा हुआ है, किसी चीज, जगह या शख्स के नाम को इसमें जात कहते हैं। ख्वाह, ख्वाह लिखाता है, खाह पढ़ा जाता है। खाह वो जानदार है या बेजान, जिंदा हो या मुर्दा, यानी कहा गया है कि चाहे वो इंसान जिंदा हो या मुर्दा हो, ये जानदार हो या बेजान हो, उससे इसे कोई मतलब नहीं है। उन सब के नाम को क्या कहा जाएगा, इसमें जात कहा जाएगा। जात जो होता है ये पर्सनली तौर पर यूज किया जाता है, समझे। तो इसमें जात क्या होगा, जो पर्सनल होगा, जो किसी चीज का या जगह का नाम होगा, उसको इसमें जात में इसमें जात के कैटेगरी में लाया गया है। अब यहां पर देखिए, जैसे मैं एग्जाम्पल लिखे हुआ हूं, मसलन यहां पर मैं लिख देता हूं, क्या लिखा हुआ है, मसलन मैं लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मसलन या जैसे, बात दोनों एक ही है। इंसान, यहां पर देखिए मसलन जैसे इंसान हो या हैवान हो, हैवान जानते हैं ना किसको बोलते हैं, हैवान हो, या पटना हो, जैसे कि मैंने अभी जगह का नाम बताया, जैसे कि इलाहाबाद हो। अब किसी शख्स के जैसे निकहत हुआ, ये किसी लड़की का नाम है। यहां पर हमने लिखा फाखरा, ये भी लड़की का नाम है। यहां पर मैं लिख दूंगा महबूबा, ये भी लिख दूंगा यास्मीन। जो भी आपको लिखना है वो सब जो नाम आएगा, जो किसी जगह का या शख्स का या जिंदा हो या मुर्दा, जो किसी चीज का नाम आएगा उसको इसमें जात कहेंगे। क्या कहेंगे, उसको इसमें जात कहेंगे। अब दूसरा बात यहां पर आ रहा है कि इसमें सिफत क्या होगा। सर इसमें सिफत यहां पर जो लिखा हुआ है ये क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। तो पहले ये वीडियो, ये जो बोर्ड है ये थोड़ा छोटा है, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं तो मैं डिजिटल बोर्ड ले आऊंगा। अगर पढ़ने में कोई परेशानी हो इस बोर्ड पर भी तो मुझे बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अभी क्या करेंगे, एक बार दोबारा हम इसको मिटाकर इसमें सिफत के बारे में लिखेंगे। तो अभी जो है फटाफट आप क्या कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब हम इसमें सिफत के बारे में जानते हैं। इसमें जात के बारे में जो हमने पहले जो बोर्ड पर आए हुए थे वहां पर लिखा हुआ था, इसमें जात के बारे में अब हम जानेंगे कि इसमें सिफत क्या होता है, इसमें सिफत किसको बोला जाता है। तो आइए हम क्या करते हैं, इसमें सिफत के बारे में जानते हैं। तो यहां पर हमने क्वेश्चन क्या लिखा है, इसमें सिफत क्या है, इसमें सिफत क्या है। आप भी क्वेश्चन अपने मन से बना सकते हैं कि इसमें सिफत क्या है। तो हमने इसका आंसर क्या लिखा हुआ है, यहां पर देखिएगा गौर से कि इसमें सिफत वह इस्म को कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, गौर से सुनिएगा तब जाकर कोई काम होगा। क्या लिखा हुआ है, इसमें सिफत उस इस्म को कहते हैं जो किसी जगह या शख्स के मुताल्लिक बताए। मुताल्लिक जानते हैं ना, मुताल्लिक कहते हैं रिलेटेड को। यानी यहां पर इसमें सिफत के बारे में बताया गया है कि इसमें सिफत उस इस्म को कहा जाता है जो किसी शख्स, जो किसी जगह, जो किसी इंसान या किसी भी चीज के रिलेटेड बताए। जैसे अगर कोई शख्स है, मिसाल के तौर पर कोई शख्स है या कोई गर्ल्स है या कोई बॉयज है, वो पढ़ने में अच्छा है, तो हम क्या बोलेंगे कि वाहिद पढ़ने में एक्सपर्ट है, वाहिद पढ़ने में अच्छा है। अच्छा जो है वह उसकी सिफत है, सिफत समझ रहे हैं ना, अच्छा जो है वह उसकी सिफत है। और जिसकी सिफत को बयान किया जाए, जिसकी अच्छाइयों को बयान किया जाए, उसको मौसूफ बोला जाता है। जिसकी अच्छाइयों को बयान किया जाता है उसको मौसूफ बोला जाता है। तो यहां पर हमने और भी लिखा है, किसी जगह या किसी शख्स के मुताल्लिक, यानी किसी शख्स के बारे में बताए, उसको क्या बोलते हैं, इसमें सिफत बोला जाता है। मसलन जैसे मिसाल के तौर पर हमने लिखा हुआ है और यहां पर जैसे भी कर दिया है, यहां पर जैसे
تاکہ دونوں بات آپ کو سمجھ میں آئے. مثلاً جیسے مثال کے طور پر بات دونوں تینوں ایک ہی. آگے دیکھیے سیاہ. سیاہ کس کو بولا جاتا ہے؟ سیاہ رنگ ہوتا ہے کالے کو. سیاہ کیا ہوتا ہے؟ کالا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر میں سانولا رنگ کا ہوں یا کوئی گورا آدمی ہے تو کیا کہیں گے کہ فلاں صاحب گورے ہیں. فلاں صاحب جو ہے وہ تو ذات ہے لیکن اس کی کوالٹی کیا ہے نا؟ اس کے اندر کوئی جو اچھائی ہے وہ کیا ہے؟ اس کے اندر کی کوالٹی جو ہے اسی کو اس میں صفت کہا جاتا ہے. صفت کا معنی ہوتا ہے کوالٹی. صفت کا معنی ہوتا ہے اس کے اندر کی خوبی. سمجھ میں آ رہی بات؟ خوبی کو اس میں صفت کہا جاتا ہے. اگر کوئی انسان کالا ہے تو کیا کہیں گے؟ وہ آدمی کالا ہے. کالا کیا ہوا؟ اس کی صفت ہوا, اس کے گن ہوئے کالا. سمجھے؟ اور وہ آدمی اس میں ذات میں جائے گا, جیسا کہ ہم نے بتایا تھا وہ آدمی اس میں ذات میں جائے گا اور اس کی جو کوالٹی ہے, اس کے اندر جو خوبی ہے وہ کیا ہوگا؟ اس میں صفت کہلائے گا. اور جس کی صفت کو بیان کیا جاتا ہے وہ موصوف ہو جاتا ہے. یعنی ہم نے بولا کہ وہ آدمی کالا ہے, کالا اس کی صفت ہوا, یعنی اس کی کوالٹی ہوا, اس کے اندر کیا ہے؟ وہ صفت جو ہے وہ اس کے اندر کی خوبی ہے, اور ہم نے اس لڑکے کی خوبی کو بیان کیا تو مطلب وہ لڑکا موصوف ہوا. سمجھنے کی کوشش کیجئے, ویڈیو کو اگر پورا دیکھیں گے آپ تب جا کر یہ بات آپ کے سمجھ میں آئے گی. میں بڑی محنت سے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا کر لاتا ہوں لیکن آپ لوگ ہمارے ساتھ غداری کرتے ہیں, ویڈیو پورا نہیں دیکھتے ہیں, اپنے دوست کے پاس شیئر نہیں کرتے ہیں. آج ہم یہ قواعد پڑھ رہے ہیں, کل ہم چیپٹر بھی پڑھیں گے اور اچھے سے سمجھیں گے. آئیے پھر ہم کیا جانتے ہیں, یہاں پر ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے. اس میں صفت کیا ہے؟ اس میں صفت وہ اسم کو کہتے ہیں جو کسی شخص یا جگہ کے متعلق بتائے, یعنی اس کے ریلیٹڈ بتائے. جیسے یہاں پر میں نے لکھا سیاہ, سیاہ کا معنی ہوتا ہے کالا, اور یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ شوخ, شوخ کا معنی ہوتا ہے ابزارب کرنا, سوکھنا. یہاں پر لکھا ہوا پہاڑی, سب کے بارے میں بتاؤں گا آخر میں. یہاں پر لکھا ہوا شہری, یہاں پر لکھا ہوا جنگلی, یہاں پر لکھا ہوا گہری, یہاں پہ لکھا ہے پیاری, یہاں پہ لکھا عادت. سمجھے؟ یہ سب جو چیزیں ہیں یہ سب اس کے ریلیٹڈ بتاتی ہے. جیسے کوئی انسان شہر میں رہتا ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ وہ فلاں آدمی شہری ہے, یعنی شہر میں رہتا ہے. شہری کیا ہوا؟ اس کی کوالٹی ہوا, اس کے اندر کی خوبی ہوا. ہاں بھائی وہ کہاں رہتا ہے؟ شہر میں رہتا ہے, تو اس کی خوبی کو بیان کر رہے ہیں نا. تو جس کی خوبی کو بیان کیا جائے اس آدمی کی جیسا ہم نے خوبی بیان کیا تو وہ آدمی موصوف ہوا, اور جس کی صفت بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہوا؟ موصوف. اور جس آدمی کا ہم نے خوبی کو بیان کیا اس کو صفت کہیں گے. آگے دیکھیے یہاں پر ہم نے لکھ بھی دیا ہے تاکہ آپ کو اور اچھے سے سمجھ میں آ جائے. نوٹ, نوٹ کا معنی ہوتا ہے امپورٹنٹ انفارمیشن. نوٹ کا معنی کیا ہوتا ہے اردو میں؟ امپورٹنٹ انفارمیشن. یہاں پر آگے دیکھیے کیا لکھا ہوا؟ ضد ہے جس کی صفت, یعنی چاہے جو چیز بھی ہو, چاہے انسان ہو, چاہے کوئی جگہ ہو, اگر اس کی صفت یعنی اس کی اچھائیوں کو ہم بیان کر رہے ہیں, اس کی اچھائیوں کو یعنی اس کی صفت کو بیان کیا جائے وہ اس میں موصوف کہتے ہیں, یعنی اس کو اس میں موصوف کہا جاتا ہے. جیسا کہ ہم نے ویڈیو کی شروعات میں ہی بتا دیا تھا کہ اگر کوئی انسان اچھا ہے, اچھا جو ہوا وہ اس کی کوالٹی ہے, وہ اس کی صفت ہے, اور جس کی ہم نے اچھائی بیان کیا ہے وہ موصوف ہو جاتا ہے. تو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے کہ نہیں آپ کو بتائیے. ویڈیو اگر اچھی لگی ہے, ابھی تک آپ نے ویڈیو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مجھے آگے بڑھنے کا موقع دیں تاکہ میں بھی اپنے بچوں کو, اس ہندوستان کے بچوں کو اردو میں کبھی بھی پیچھے رہنے نہیں دوں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو آپ کیا کریں گے, اس ویڈیو کو کم سے کم 3 دوست کے پاس ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی کیا کریں, قواعد کو جانے. قواعد ہے آسان لیکن بس فرق اتنا ہے کہ ہم اس کو دھیان سے پڑھتے نہیں ہیں. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہے, میرے چینل پر آپ نے پڑھائی کرنا سٹارٹ کیا ہے, تو میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو کہ اردو میں تو کسی طرح کا کوئی کنفیوژن رہے گا ہی نہیں, اور کیا کریں گے اس کو اور مزید اچھے سے پڑھائی کر کر اپنا نام روشن کریں گے, اپنے والدین کا نام روشن کریں گے, اپنے گاؤں کا نام روشن کریں گے,
اور یہی نہیں بلکہ اپنے ضلع کا بھی نام روشن کریں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی جو ہے یہ اسم کا جو بیان ہم نے پڑھا، اس میں اگر آپ کو ذرہ برابر بھی کوئی پریشانی ہے، کوئی دقت ہے، کوئی ورڈ ایسا آیا جو آپ کو نہیں سمجھ میں آیا تو مجھے کامنٹ ضرور کیجئے گا۔ یہاں پر 2-3 ورڈ رہ گیا تھا جس کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ یہاں پر جیسے میں نے بتایا سیاہ، سیاہ کا معنی ہوتا ہے کالا، جیسے کوئی کالا آدمی ہے تو آدمی کیا ہوا؟ ذات ہوا، اس کے اندر کی جو اچھائی تھی وہ ہے کالا، تو کالا صفت ہوا۔ شوخ، جیسے پانی سوکھ لیتا ہے، پانی جو ہے وہ اس میں ذات ہے، شوخ لیتا ہے مٹی ہو یا کوئی بھی چیز ہو تو وہ اس کی صفت ہوئی۔ پہاڑی، کوئی یہ جیسے جانور ہے وہ پہاڑی جانور ہے تھا نا، کوئی پہاڑ پہ رہتا ہے، کوئی جنگلوں میں رہتا ہے، کوئی ٹھنڈی جگہ پہ رہتا ہے، کوئی گرم جگہ پہ رہتا ہے، تو جو پہاڑی ہے یعنی کوئی جانور ہے، کہیں گے کہ فلاں جانور پہاڑی ہے نا، پہاڑ میں رہنے والا ہے تو اس کو پہاڑی بولیں گے نا۔ تو جانور کیا ہوا؟ اس میں ذات ہوا، اور پہاڑی جو ہوا اس میں صفت ہوا۔ اور اگر یہاں پر پوچھ لے کہ اس میں موصوف کون سا ہے تو ہم بتا دیں گے جانور، کیونکہ جانور ہی کی تو صفت بیان کیا گیا ہے، اور یہاں پر لکھ دیا جس کی صفت بیان کیا جائے اسے موصوف کہتے ہیں۔ آگے دیکھیں جنگلی، کوئی انسان جنگل میں رہتا ہے، کوئی انسان آدیواسی ہے، کوئی انسان یا کوئی جانور جنگل میں رہتا ہے تو کہیں گے کہ فلاں آدمی جنگلی ہے، یعنی وہ جنگل میں رہتا ہے۔ تو آدمی تو اس میں ذات ہوا، کیونکہ وہاں پر کسی شخص یا جگہ کا نام یا کسی انسان کا نام بتانا تھا، اس کو اس میں صفت کہتے، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، جاندار ہو یا بے جان ہو، سمجھے۔ آگے دیکھیے گہری، یعنی کہہ دیں گے یہ ندی گہری ہے، یہ ندی گہری ہے، یہ سمندر گہرا ہے، تو ندی گہری ہے۔ ندی کیا ہوا؟ اس میں ذات ہوا، کیونکہ اس میں کسی بھی جگہ کا نام کا بھی ذکر کیا گیا ہے، تو وہ ندی گہری ہے۔ ندی کیا ہوا؟ اس میں ذات ہوا۔ گہری جو ہے وہ اس کی کوالٹی ہے، وہ اس کی اچھائی ہے، سمجھے۔ تو اچھائی جو ہم بیان کر رہے ہیں اس کو اس میں صفت کہتے ہیں۔ اگر پوچھ لے گا کہ اس میں صفت کیا ہے، یعنی اس میں موصوف کیا ہے، تو اس ندی کے بارے میں بتائیں گے، کیونکہ اچھائی تو اسی کی بیان کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو تو پلیز برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوست کے پاس ضرور شیئر کر دیں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی اپنی پڑھائی میں مکمل کامیابی حاصل کر سکے۔ آگے دیکھیے یہاں پر ہم نے لکھا پیاری، تو جیسے کوئی لڑکی ہے وہ بڑی پیاری ہے، کوئی بچی ہے وہ بڑی پیاری ہے، تو ہم کہہ دیں گے نا فلاں بچی بڑی پیاری ہے، یعنی بچی جو ہوا وہ اس میں ذات ہوا، اس کے اندر کی جو اچھائی تھی وہ ہے پیاری۔ اچھائیوں کو بیان کرنا ہی صفت کہلاتا ہے، تو یہاں پر جو اس کی کوالٹی ہے وہ ہے پیاری، تو یعنی یہ کیا جائے گا؟ اس میں صفت میں جائے گا۔ آگے دیکھیے عادت، اگر ہم کہیں گے کہ فلاں بندے کی عادت بہت اچھی ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں فلاں ٹیچر کی عادت بڑی اچھی ہے، فلاں صاحب کی عادت بڑی اچھی ہے، فلاں لڑکی کی عادت جو ہے بڑی اچھی ہے۔ تو فلاں لڑکی، فلاں ٹیچر، فلاں صاحب یا فلاں شخص کچھ بھی بول سکتے ہیں، فلاں جو آیا یعنی جس کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں وہ اس میں ذات میں جائے گا، اور جس کی کوالٹی کو ہم گنا رہے ہیں وہ اس میں صفت میں جائے گا، اور جس کی کوالٹی ہم نے گنا دیا اس کو اس میں موصوف کہتے ہیں۔ بس اتنی سی بات ہے، آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں، اگر کوئی کنفیوژن ہے تو میں برائے مہربانی آپ سے ایک درخواست کروں گا کہ ویڈیو کو دوبارہ ریورس کر کے دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ پھر بھی نہ سمجھ میں آئے تو پھر میں زندہ ہوں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے، چاہے مجھے یہ ویڈیو دوبارہ ہی کیوں نہ بنانی پڑ جائے، میں بناؤں گا، لیکن آپ لوگوں کو سکھا کر رہوں گا۔ تو ابھی تک کے لیے بس اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، کل میں انشاءاللہ تعالی پھر ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ میں آپ کے سامنے آؤں گا۔ ابھی تک کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔